لندن کی سرد اور خنک شام میں کافی کی مہک فضا میں رچی ہوئی تھی۔ سینٹرل لندن کے ایک انتہائی مہنگے اور پوش اپارٹمنٹ کی بالکنی میں کھڑی زویا نے گہرا سانس لیا اور اپنی دوست نتاشا کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ وہ آج بہت خوش تھی کیونکہ آخرکار اس کی یونیورسٹی کی ڈگری مکمل ہو چکی تھی اور اب پوری دنیا اس کی مٹھی میں تھی۔ اس نے اپنے ڈیزائنر گاؤن کو درست کیا اور کافی کا مگ ہونٹوں سے لگایا ہی تھا کہ اندر کمرے میں پڑے اس کے موبائل فون کی گھنٹی نے ماحول کا سکون درہم برہم کر دیا۔ زویا نے بیزاری سے پیشانی پر بل ڈالے اور اندر آئی۔ اسکرین پر موم کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے فون کان سے لگاتے ہی چہک کر کہا، ہیلو موم، آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ آج میں کتنی خوش ہوں۔ ہماری پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے اور آپ کا فون آ گیا۔ دوسری طرف سے سلمیٰ بیگم کی آواز میں ایسی کپکپاہٹ اور لرزہ تھا کہ زویا کی ہنسی وہیں تھم گئی۔ زویا بیٹا سامان پیک کرو، ہمیں آج رات کی فلائٹ سے پاکستان نکلنا ہے۔ زویا کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ وہ حیرت سے چلائی، کیا پاکستان؟ موم آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں نے ابھی گریجویشن کی ہے اور میرے سارے پلانز دوستوں کے ساتھ یورپ ٹرپ کے ہیں۔ میں اس جہنم میں واپس نہیں جا رہی۔ سلمیٰ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی، میری بچی ضد مت کرو، پاکستان سے ماموں کا فون آیا ہے، تمہارے نانا جان کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے، وہ آخری بار ہم سب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، اگر ہم نہ گئے تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی۔ زویا نے غصے سے کافی کا مگ میز پر پٹخا۔ اوہ گاڈ مام، یہ پاکستانی رشتہ دار اور ان کے ڈرامے، ہر سال کوئی نہ کوئی مر رہا ہوتا ہے صرف ہمیں بلانے کے لیے۔ مجھے وہ گاؤں، وہاں کی بدبو، مچھر اور وہ اجڑ لوگ زہر لگتے ہیں۔ میں نہیں جاؤں گی، مطلب میں نہیں جاؤں گی۔ لیکن سلمیٰ بیگم کی آہو بکا اور جذباتی واسطوں نے آخرکار زویا کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اپنا سوٹ کیس ایسے بند کر رہی تھی جیسے اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ رہی ہو۔ اگلے 24 گھنٹے زویا پر کسی عذاب کی طرح گزرے۔ لندن کی پرسکون فضاؤں سے نکل کر جب وہ لاہور ایئرپورٹ پر اتری تو گرم ہوا کے تھپیڑے نے اس کے نازک وجود کو جھلسا کر رکھ دیا۔ باہر ماموں کی بھیجی ہوئی گاڑی موجود تھی۔ ڈرائیور نے ادب سے سامان ڈگی میں رکھا، لیکن زویا نے ناگواری سے ناک پر رومال رکھ لیا۔ گاڑی لاہور سے نکل کر جب گاؤں کی کچی سڑکوں پر ہچکولے کھانے لگی تو زویا کا پارا چڑھ گیا۔ باہر اڑتی ہوئی دھول اور ٹریکٹرز کا شور اسے پاگل کر رہا تھا۔ موم، یہ کس قسم کی گاڑی بھیجی ہے آپ کے بھائی نے؟ اس کا اسی کام کر رہا ہے یا صرف شور مچا رہا ہے؟ میرا میک اپ پگھل رہا ہے اور یہ دھول میرے ڈیزائنر کپڑے برباد کر دے گی۔ زویا نے نفرت سے باہر کھیتوں میں کام کرتے کسانوں کو دیکھا۔ سلمیٰ بیگم نے بیٹی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کی، خدا کے لیے زویا، کچھ دن کی بات ہے، صبر کر لو۔ ہم تمہارے ماموں کے گھر جا رہے ہیں اور گاؤں میں یہ گاڑی بہت بڑی سواری مانی جاتی ہے، وہاں جا کر اپنی یہ انگریزی مت جھاڑنا، وہ سادہ لوگ ہیں، انہیں برا لگے گا۔ زویا نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ جواب دیا، سادہ نہیں مام، جاہل کہیں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی آپ اس ماحول میں کیسے پلی بڑھی، مجھے تو ابھی سے گھٹن ہو رہی ہے۔ بس دعا کریں نانا کی طبیعت سنبھلے اور ہم یہاں سے بھاگیں۔ کچھ ہی دیر بعد گاڑی ایک بڑی اور قدیم حویلی کے سامنے رکی۔ حویلی کا گیٹ کھلا تو ڈھول کی تھا پر زویا کا سر بھنا گیا۔ استقبال کے لیے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی تھی۔ زویا نے جلدی سے گاڑی کا شیشہ چڑھایا، لیکن تب تک گاڑی پورچ میں رک چکی تھی۔ ماموں اور ممانی بڑے تپاک سے آگے بڑھے۔ زویا نے گاڑی سے اترتی اپنے مہنگے پرفیوم کا سپرے اپنے گرد کیا تاکہ وہاں موجود جانوروں اور مٹی کی بو اس کی ناک تک نہ پہنچے۔ آ جاؤ میری بچی، کیسی ہو تم؟ ممانی نے اسے گلے لگانا چاہا تو زویا اکڑ کر پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے صرف رسمی مصافحہ کیا اور اپنی ماں کے کان میں سرگوشی کی، موم پلیز انہیں کہیں کہ یہ شور بند کروائیں، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ سلمیٰ بیگم نے شرمندگی سے بھائی کی طرف دیکھا اور زویا کا بازو دبا دیا۔ ماموں کا چھوٹا بیٹا بلال جو ابھی جوان تھا بڑے شوق سے زویا کو دیکھ رہا تھا کہ ولایت سے کیسی کزن آئی ہے، مگر زویا نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے حویلی کی پرانی عمارت کو تنقیدی نظروں سے دیکھا۔ یہ ہے وہ محل جس کی آپ تعریفیں کرتی تھی؟ یہ تو کسی بھوت بنگلے سے کم نہیں لگ رہا۔ زویا کی آواز بلند تھی اور پاس کھڑے چند ملازموں نے یہ سن لیا، مگر وہ انجان بن گئے۔
حویلی کے اندر کا ماحول کشادہ ضرور تھا مگر پرانا تھا، فرنیچر بھاری اور دھکیانوسی تھا۔ زویا کو لگا وہ کسی ٹائم مشین میں بیٹھ کر 100 سال پیچھے آ گئی ہے۔ بیٹا فریش ہو جاؤ، کھانا تیار ہے، مومانی نے پیار سے کہا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے بس میرا کمرہ دکھا دے، اور پلیز وہاں اٹیچ باتھ روم صاف ہونا چاہیے ورنہ میں ہوٹل چلی جاؤں گی، زویا نے 2 ٹوک انداز میں کہا اور اپنے ہینڈ بیگ کو سینے سے لگائے ملازمہ کے پیچھے چل پڑی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس حویلی میں اس کا واسطہ کس طوفان سے پڑنے والا ہے۔ زویا نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اپنا بیگ بیڈ پر پھینکا اور چاروں طرف تنقیدی نظروں سے جائزہ لینے لگی۔ کمرہ اگرچہ صاف ستھرا تھا مگر پرانے طرز کی اونچی چھت اور لکڑی کی بھاری کھڑکیاں اسے کسی صورت نہیں بھا رہی تھی۔ اس نے واش روم کا دروازہ کھولا تو وہاں بھی وہی دیسی انداز دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہاں ٹب تو موجود تھا مگر وہ اتنا قدیم تھا کہ زویا کو لگا اس میں نہانے سے وہ مزید گندی ہو جائے گی۔ وہ ابھی نل سے ٹپکتے پانی کو دیکھ کر کوفت محسوس کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک دیہاتی ملازمہ ہاتھ میں اسٹیل کا بڑا گلاس لیے اندر داخل ہوئی۔ بی بی جی، مومانی بیگم نے آپ کے لیے کچی لسی بھیجی ہے، گرمی کا توڑ ہے، پی لیں۔ زویا نے اس سفید گاڑے مشروب کو ایسے دیکھا جیسے اس میں زہر ملا۔ یہ کیا چیز ہے اور یہ کس زمانے کی برتن ہے؟ مجھے منرل واٹر چاہیے اور وہ بھی چلڈ۔ اس سفید چیز کو فوراً بھی نظروں سے دور کرو، مجھے اس کی بو سے متلی ہو رہی ہے۔ ملازمہ بیچاری گھبرا کر الٹے قدموں واپس بھاگ گئی۔ زویا نے غصے سے اپنا موبائل نکالا تاکہ نتاشا کو کال کر کے اپنا رونا رو سکے، مگر موبائل اسکرین پر سگنل کے ڈنڈے غائب تھے۔ اس نے جھنجھلا کر موبائل صوفے پر مارا۔ عجیب مصیبت ہے، یہاں تو نیٹ ورک بھی نہیں آ رہا، میں کہاں پھنس گئی ہوں۔ سگنل کی تلاش میں وہ ہڑبڑاتی ہوئی کمرے سے نکلی اور سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آ گئی۔ شام کا وقت تھا اور سورج ڈھل رہا تھا۔ چھت سے حویلی کا کھلا صحن صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ فون ہوا میں لہرا کر سگنل ڈھونڈ رہی تھی کہ اچانک حویلی کے مرکزی گیٹ پر شور ہوا۔ ایک بھاری بھرکم کالی جیپ دھول اڑاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ زویا نے ناک پر ہاتھ رکھ کر نیچے جھانکا۔ جیپ رکتے ہی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھلا اور ایک شخص باہر نکلا۔ زویا کی نظریں اس پر جم گئی۔ وہ ایک قد آور اور مضبوط جسم کا مالک تھا، سفید کڑک دار شلوار قمیض میں ملبوس، جس کے اوپر اس نے کندھے پر چادر ڈالی ہوئی تھی۔ پیروں میں کھیڑی اور ہونٹوں پر گھنی مونچھیں اسے ایک روایتی جاگیردارانہ لک دے رہی تھی۔ اس کے کپڑے اور جوتے مٹی میں اٹے ہوئے تھے، جیسے وہ سیدھا کھیتوں یا اکھاڑے سے آ رہا ہو۔ زویا نے حقارت سے منہ بنایا۔ اف خدایا، یہ کون ہے؟ بالکل پرانی فلموں کا کوئی ولن لگ رہا ہے۔ کیا ان لوگوں کو ماڈرن دنیا اور فیشن کا کچھ نہیں پتا؟ دیکھو تو صحیح کیسے مٹی میں لتھڑا ہوا ہے۔ نیچے کھڑے شخص نے جیسے چھت پر کسی کی موجودگی محسوس کی۔ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ شہریار کی گہری اور تیز آنکھیں سیدھی زویا کے چہرے پر مرکوز ہوئی۔ ایک لمحے کے لیے زویا کو لگا جیسے کسی نے اس کی روح تک کو اسکین کر لیا ہے۔ اس کی نگاہوں میں ایک عجیب سی طاقت اور دباؤ تھا جس نے زویا کی دھڑکنوں کو ایک سیکنڈ کے لیے بے ترتیب کیا۔ وہ جو ابھی اسے جاہل سمجھ رہی تھی، شہریار کی اس سپاٹ مگر کاٹ دار نظر سے گھبرا کر فوراً پیچھے ہٹ گئی۔ شہریار نے کوئی تاثر دیے بغیر نظریں ہٹائی اور ملازم کو چابی پھینک کر اندر کی طرف بڑھ گیا۔ رات کے کھانے پر ڈائننگ ہال میں سب موجود تھے۔ نانا جان کی طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے وہ اپنے کمرے میں تھے مگر باقی تمام گھر والے موجود تھے۔ زویا اپنی کرسی پر ایسے بیٹھی تھی جیسے کانٹوں پر ہو۔ سامنے والی کرسی پر وہی شخص آ کر بیٹھا جسے اس نے چھت سے دیکھا تھا۔ ماموں نے مسکراتے ہوئے تعارف کروایا، زویا بیٹا، یہ شہریار ہے میرا بیٹا اور اس گھر کا ذمہ دار۔ زمینوں اور کاروبار کا سارا بوجھ اب اسی کے کندھوں پر ہے۔ زویا نے سرسری سی نگاہ ڈالی اور فوراً اپنی ماں کی طرف متوجہ ہو کر جان بوجھ کر انگریزی میں بولی، ماں مجھے بھوک نہیں لگ رہی، یہ آئلی کھانا میری ڈائٹ برباد کر دے گا، کیا یہاں کوئی گرلڈ چکن یا سلاد نہیں مل سکتا؟ اس نے انگریزی میں اس لیے بولا تاکہ شہریار پر اپنا رعب جھٹا سکے اور اسے احساس دلا سکے کہ وہ کتنی ماڈرن اور پڑھی لکھی ہے۔ سلمہ بیگم نے اسے گھورا اور آہستہ سے ٹوکا، چپ کر کے کھا لو، سب دیکھ رہے ہیں۔ شہریار نے خاموشی سے روٹی کا نوالا توڑ کر شوربے میں ڈبویا اور منہ میں رکھا۔ اس نے زویا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔
بلکہ اس کی طرف دیکھا تک نہیں۔ زویا کو اس کی یہ بے رخی بہت بری لگی۔ اسے لگا شاید اس گوار کو انگریزی سمجھ ہی نہیں آئی، اس لیے خاموش ہے۔ مام، آپ کو نہیں لگتا ہمیں کل ہی واپس چلے جانا چاہیے؟ یہاں کا ماحول میرے مینٹل لیول سے میچ نہیں کرتا۔ لوگ اتنے بورنگ اور بیکورڈ ہیں کہ بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ زویا نے ایک بار پھر شہریار کو سنانے کے لیے طنز کیا۔ شہریار نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی بہت ہی دھیمی مسکراہٹ آئی، جسے صرف زویا نے نوٹ کیا۔ وہ مسکراہٹ طنزیہ تھی یا برداشت کی، زویا سمجھ نہیں پائی، مگر اسے اتنا سمجھ آ گیا کہ یہ شخص اتنا سادہ نہیں جتنا نظر آ رہا ہے۔ شہریار نے کھانا ختم کیا اور کرسی پیچھے دھکیلتے ہوئے کھڑا ہوا۔ میں نانا جان کے پاس جا رہا ہوں۔ اس کی آواز بھاری اور پروقار تھی۔ اس نے زویا کو مکمل نظر انداز کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ زویا دانت پیس کر رہ گئی۔ پہلی بار کسی نے اسے اس طرح اگنور کیا تھا، اور وہ بھی ایک دیہاتی نے۔ اس کے دل میں شہریار کے لیے مزید بدگمانی پیدا ہوئی کہ یہ شخص صرف جاہل ہی نہیں بلکہ بدتمیز بھی ہے۔ اگلی صبح حویلی کی فضا میں ایک عجیب سا سوگوار، سناٹا اور تناؤ محسوس ہو رہا تھا۔ ناشتے کے فوراً بعد ملازم نے پیغام دیا کہ بڑے سرکار یعنی نانا جان نے سب گھر والوں کو اپنے کمرے میں طلب کیا ہے۔ زویا جو پہلے ہی یہاں کے ماحول سے اکتا چکی تھی، بیزاری سے منہ بناتی ہوئی اپنی ماں کے پیچھے پیچھے نانا جان کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دواؤں کی بو نے زویا کا استقبال کیا۔ نانا جان بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے اور ان کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ کمرے میں ماموں، مومانی اور بلال پہلے سے موجود تھے۔ کمرے کے کونے میں کھڑکی کے پاس شہریار کھڑا تھا، جو مکمل خاموش اور سنجیدہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے آج بھی وہی سفید شلوار قمیض پہن رکھی تھی، مگر آج کاندھے پر چادر نہیں تھی۔ زویا نے اسے نظر انداز کیا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ نانا جان نے کمزور آواز میں بات شروع کی۔ میرے بچوں، میں جانتا ہوں میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا ہے۔ میری بس ایک خواہش ہے کہ میرے جانے کے بعد یہ خاندان بکھرے نہ بلکہ ایک مضبوط ہو جائے۔ کمرے میں موجود سب لوگوں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ سلمہ بیگم تو باقاعدہ سسکیاں لینے لگی تھی۔ نانا جان نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی بات جاری رکھی۔ میری زندگی کی آخری اور سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ سلمہ کی بیٹی زویا اور میرے پوتے شہریار کا نکاح ہو جائے۔ میں ان دونوں کو ایک بندھن میں دیکھ کر سکون میں مرنا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ کسی بم دھماکے سے کم نہیں تھا۔ زویا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا اس کے کان بج رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے تو اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اس نے کیا سنا ہے، لیکن جب بات کی سنگینی کا احساس ہوا تو وہ سب لحاظ بھلائے طاق رکھتے ہوئے چیخ پڑی۔ ہرگز نہیں، یہ ناممکن ہے۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں زویا پر جم گئی۔ زویا کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ نانا جان کے بستر کے قریب اور چلا کر بولی، آپ لوگ سوچ بھی کیسے سکتے؟ میں اور یہ گوار، میرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ میں لندن سے پڑھی لکھی ماڈرن لڑکی اور یہ ایک ٹھیٹ دیہاتی جاگیردار جسے شاید اپنا نام تک لکھنا نہیں آتا۔ میں اس شخص سے شادی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ماموں غصے سے آگے بڑھے اور انہوں نے زویا کو ڈانٹنا چاہا، مگر شہریار نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ شہریار کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ وہ ابھی اپنی جگہ پر پتھر کی مورت بنا کھڑا تھا۔ اس کی نظریں زویا پر نہیں بلکہ فرش پر تھی۔ اس کی یہ خاموشی اور ٹھہراؤ زویا کو مزید مشتعل کر رہا تھا۔ زویا پھر بولی، میں ابھی اور اسی وقت واپس جا رہی ہوں مام، چلیں یہاں سے، یہ سب پاگل ہو گئے۔ نانا جان کی حالت اچانک بگڑنے لگی۔ زویا کے انکار اور چیخو پکار نے ان کے کمزور دل پر اثر ڈالا تھا۔ وہ زور زور سے ہانپنے لگے۔ مومانی اور ماموں گھبرا کر ان کی طرف لپکے۔ شہریار نے فوراً ڈاکٹر کو کال ملائی۔ سلمہ بیگم نے زویا کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتی ہوئی اس کے کمرے میں لے گئی۔ دروازہ بند کرتے ہی سلمہ بیگم پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ تم نانا جان کی جان لے کر ہی مانو گی زویا، تمہیں ذرا شرم نہیں آئی کہ وہ بسترے مرگ پر ہیں اور تم اپنی انا کا مسئلہ بنا کر کھڑی ہو گئی؟ زویا نے روتے ہوئے جواب دیا، مام آپ بھی ان کی سائیڈ لے رہی ہیں۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں اپنی پوری زندگی اس ان پڑھ شخص کے ساتھ برباد کر دوں۔
میرے سارے خواب، میرا کریئر سب ختم ہو جائے گا یہاں گوبر اٹھاتے اٹھاتے۔ سلمیٰ بیگم نے آنسو پونچھے اور زویا کے کندھے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا۔ دیکھو زویا، میری بات غور سے سنو۔ اگر آج تمہارے انکار کی وجہ سے نانا جان کو کچھ ہو گیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اور نہ ہی تم خود کو معاف کر پاؤ گی۔ یہ صرف ایک نکاح کی بات ہے، وہ لوگ بہت جائیداد والے ہیں، تمہیں رانی بنا کر رکھیں گے، اور اگر پھر بھی نہیں نبھی تو ہم بعد میں دیکھ لیں گے، مگر ابھی اس وقت نانا جان کو بچانا ضروری ہے۔ خدا کے لیے میری خاطر مان جاؤ۔ زویا بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس کے دماغ میں جنگ چل رہی تھی، ایک طرف اس کی آزادی اور لندن کی زندگی، اور دوسری طرف ماں کے آنسو اور نانا کی بگڑتی ہوئی حالت۔ اسے لگ رہا تھا اسے جذباتی طور پر بلیک میل کیا جا رہا ہے، اور وہ چاروں طرف سے پھنس چکی ہے۔ کافی دیر کی خاموشی کے بعد اس نے شکست خوردہ لہجے میں سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ شدید نفرت اور غصہ تھا۔ ٹھیک ہے ماں، اگر آپ کی یہی خوشی ہے تو میں یہ نکاح کر لوں گی، لیکن یاد رکھیے گا میں اس شخص کو کبھی اپنا شوہر تسلیم نہیں کروں گی۔ میرے لیے یہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوگا۔ میں اس کے لیے زندگی جہنم بنا دوں گی تاکہ وہ خود مجھ سے جان چھڑانے کی بھیک مانگے۔ سلمیٰ بیگم نے راحت کا سانس لیا اور بیٹی کو گلے لگا لیا۔ حالانکہ وہ جانتی تھی یہ آگ ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی بلکہ مزید بھڑک اٹھی۔ زویا نے کھڑکی سے باہر دیکھا جہاں دور کھیتوں میں اندھیرا چھا رہا تھا، بالکل اس کے مستقبل کی طرح۔ اسے شہریار نامی اس شخص سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی جس کی وجہ سے وہ اس دلدل میں پھنس گئی۔ حویلی کے بڑے صحن میں ڈھول کی تھاپ اور شادی کے گیتوں کا شور گونج اٹھا۔ ہر طرف پیلے رنگ کے گیندے کے پھولوں کی سجاوٹ تھی اور گاؤں کی عورتیں رنگ برنگے کپڑے پہنے خوشی سے ادھر ادھر بھاگ رہی تھی۔ لیکن اس سارے ہنگامے کے دوران زویا اپنے کمرے میں آئینے کے سامنے بیٹھی کسی قربانی کے بکرے کی طرح محسوس کر رہی تھی۔ مومانی جانے گاؤں کی لڑکی کو لے کر آئے جو ہاتھ میں میک اپ کا سامان پکڑے ہوئے تھی۔ زویا بیٹی، یہ شیدہ ہیں، بہت اچھا تیار کرتی ہے، بس ذرا سا غازہ اور سرخی لگا لے۔ زویا نے شیدہ کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سستی اور عجیب رنگوں والی میک اپ کٹ دیکھی تو اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ اس نے حقارت سے شیدہ کو پیچھے ہٹنے کا اشارہ کیا۔ خبردار، جو تم نے میرے چہرے کو ہاتھ بھی لگایا۔ مومانی جان، میں کوئی مسخرہ نہیں بننا چاہتی، ان سستے کیمیکل سے میری سکن جل جائے گی۔ پلیز آپ لوگ باہر جائیں، میں خود، مومانی نے بے بسی سے، میں خود تیار ہو جاؤں گی۔ شیدہ کو واپس بھیج دیا۔ زویا نے زبردستی پہنایا گیا پیلے رنگ کا گوٹے کناری والا جوڑا نفرت سے دیکھا۔ اسے یہ لباس کسی کارٹون کا سٹیوم جیسا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے بیگ سے اپنا برانڈڈ میک اپ نکالا اور روتے روتے خود کو تیار کرنے لگی۔ اس کا دل کر رہا تھا سب کچھ توڑ پھوڑ دے، مگر نانا جان کی بگڑتی حالت اور ماں کے واسطوں نے اسے جکڑ رکھا تھا۔ رسم کا وقت آیا تو اسے زبردستی لا کر سٹیج پر بٹھا دیا گیا۔ اس کے برابر میں تھوڑے فاصلے پر شہریار بیٹھا تھا۔ آج اس نے آف وائٹ رنگ کا کرتا شلوار اور اوپر ویسٹ کوٹ پہن رکھی تھی، جو اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا خاموش بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ زویا نے کن نکھیوں سے اس کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا کہ یہ شخص کتنا ڈھیٹ ہے، جانتا ہے میں خوش نہیں ہوں پھر بھی کیسے سکون سے رسم کے دوران جب مہندی لگانے کے لیے بیٹھا، بھاری آئی تو مومانی نے زویا کا ہاتھ پکڑ کر شہریار کی طرف بڑھایا تاکہ وہ اس پر پان کا پتا رکھ سکے۔ زویا نے ہاتھ کو کھینچنا چاہا مگر مومانی کی گرفت مضبوط تھی۔ جیسے ہی شہریار کا ہاتھ زویا کی ہتھیلی سے ٹکرایا، زویا کو لگا جیسے اس کے جسم میں بجلی دوڑ گئی ہو۔ شہریار کے ہاتھ سخت اور کھردار تھے جو اس کی محنت مشقت کا پتہ دے رہا تھا، مگر اس کی گرفت میں ایک عجیب سی گرمی اور مضبوطی تھی۔ زویا نے جھٹکے سے سر اٹھا کر شہریار کو دیکھا۔ شہریار کی گہری سیاہ آنکھیں اسی کے چہرے پر جمی تھی۔ ان آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جس نے زویا کو ایک لمحے کے لیے ساکت کر دیا۔ وہ نظریں ہٹانا چاہتی تھی مگر ہٹا نہ سکی۔ شہریار نے کوئی لفظ نہیں کہا، بس اس کی آنکھوں میں ایک خاموش پیغام تھا، جیسے وہ کہہ رہا ہو کہ اب تم میری گرفت میں ہو۔ زویا نے فوراً ہاتھ چھڑایا اور رخ موڑ لیا۔ اس کا دل عجیب رفتار سے دھڑک رہا تھا، جسے وہ شدید غصے کا نام دے کر خود کو مطمئن کرنے لگی۔ رات گئے، نکاح کا وقت آن پہنچا۔ نانا جان وہیل چیئر پر وہیں موجود تھے۔
اور ان کے چہرے پر اطمینان تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ سامنے رکھا۔ زویا بیٹی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ سب کی نظریں زویا کے جھکے ہوئے سر پر تھی۔ سلمیٰ بیگم نے گھبرا کر ہاتھ دبا دیا۔ زویا کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے ہاتھ پر گرا۔ اس نے دانت پیس کر اپنی انا، اپنے خوابوں اور اپنی آزادی کا گلا گھونٹا۔ قبول ہے۔ اس کے لہجے میں ایسی سختی اور تلخی تھی جیسے وہ سزائے موت قبول کر رہی ہو۔ ادھر مردانے میں شہریار نے بھی بلند اور پر اعتماد آواز میں قبول ہے کہا۔ نانا جان نے اللہ کا شکر ادا کیا اور مٹھائیاں بٹنے لگیں۔ رخصتی کا مرحلہ آیا تو زویا کا دل ڈوبنے لگا۔ اسے اس حویلی کے دوسرے حصے میں جانا تھا جو شہریار کی ملکیت تھی۔ مومانی اور سلمیٰ بیگم اسے لے کر چلی۔ برآمدے سے گزرتے ہوئے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے، مگر زویا کو پسینہ آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اب اسے اس جاہل اور اجڑ انسان کے ساتھ ایک کمرے میں بند ہونا پڑے گا۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ اندر ہر طرف گلاب کے پھولوں کی مہک تھی جو زویا کے سر میں درد پیدا کر رہی تھی۔ اسے بیڈ پر بٹھا کر سب چلے گئے۔ دروازہ بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی زویا کا خوف غصے میں بدل گیا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ شہریار کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ گھونگھٹ الٹ کر کھڑی ہو گئی اور دروازے کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے اس کا ناپسندیدہ شوہر اندر آنے والا تھا۔ کمرہ پھولوں کی خوشبوؤں سے مہک رہا تھا، لیکن زویا کے لیے یہ خوشبو کسی زہر سے کم نہیں تھی۔ دروازے کی چٹخنی گرنے کی آواز آئی تو زویا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے تیزی سے مڑ کر دیکھا۔ شہریار دروازہ لاک کر کے اس کی طرف مڑ رہا تھا۔ زویا نے دیکھا کہ وہ اپنی واسکٹ کے بٹن کھول رہا ہے۔ اس کا قد کاٹ اس چھوٹے سے کمرے میں اور بھی زیادہ نمایاں لگ رہا تھا۔ زویا کو لگا جیسے وہ کسی پنجرے میں بند ہو گئی ہے۔ جیسے ہی شہریار اس کی طرف پہلا قدم بڑھایا، زویا شیرنی کی طرح دھاڑی۔ رک جاؤ وہیں، ایک قدم بھی آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ شہریار رک گیا۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی، مگر زویا کا غصہ دیکھ کر اس کی پیشانی پر لکیریں ابھر آئی۔ زویا نے انگریزی میں برسنا شروع کر دیا۔ میری بات غور سے سنو، میرے قریب آنے کی بالکل ہمت نہ کرنا۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں اور یہ رشتہ صرف نفرت کا ہے۔ اگر تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی تو میں چیخ چیخ کر سب کو اکٹھا کر لوں گی۔ میرے لیے تم صرف ایک جاہل انسان ہو اور کچھ نہیں۔ زویا کا سانس پھول گیا تھا۔ اسے توقع تھی کہ یہ جاگیردار اس کی باتیں سن کر غصے میں آ جائے گا، شاید اس پر ہاتھ اٹھائے گا یا زبردستی کرے گا جیسا کہ اس نے ڈراموں میں دیکھا تھا، مگر شہریار کا رد عمل بالکل غیر متوقع تھا۔ اس نے اطمینان سے اپنی واسکٹ اتار کر کرسی پر رکھی اور گہری اور سنجیدہ نظر زویا پر ڈالی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا زویا کے قریب آیا۔ زویا خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹی، یہاں تک کہ اس کی کمر ڈریسنگ ٹیبل سے جا ٹکرائی۔ شہریار اس کے بالکل سامنے آ کر رک گیا، اتنے قریب کہ زویا کو اس کے وجود کی تپش اور مردانہ وجاہت کا احساس ہوا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو غصے کی نہیں بلکہ گہرے سکون کی تھی۔ زویا نے اپنی مٹھیاں بھیج لی۔ وہ حملے کے لیے تیار تھی۔ شہریار نے دھیمے مگر بھاری لہجے میں خالص اردو میں کہا، انگریزی ختم ہو گئی ہو تو میری بات سن لو بی بی۔ اس نے اپنا ہاتھ زویا کے چہرے کی طرف بڑھایا۔ زویا نے آنکھیں میچ لی، مگر شہریار کا ہاتھ اس کے چہرے کو چھونے کی بجائے اس کی پیچھے بیڈ پر موجود تکیے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے تکیہ اٹھایا اور پیچھے ہٹ گیا۔ میں کوئی جانور نہیں ہوں زویا بی بی، اور نہ ہی مجھے زبردستی کرنے کا کوئی شوق ہے۔ میں جانتا ہوں یہ نکاح تمہاری مرضی کے خلاف ہوا ہے، نانا جی کا حکم تھا، میں ٹال نہیں سکا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے حقوق پامال کروں گا۔ زویا حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ شہریار صوفے کی طرف بڑھا۔ تم بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاتا۔ اوہ معاف کرنا، شاید تم صوفے پر زیادہ کمفرٹیبل رہو گی۔ اس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ نہیں، میں بیڈ پر ہی سوں گی، زویا نے فوراً کہا اور اپنی جگہ پر جم گئی۔ شہریار نے کندھے اچکائے، لائٹ بند کی اور صوفے پر دراز ہو گیا۔ کمرے میں صرف زیرو کے بلب کی مدھم روشنی تھی۔ زویا کافی دیر تک اپنی جگہ پر کھڑی رہی۔ اس کا دل ابھی بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔
وہ دبے قدموں بیڈ تک گئی اور جوتوں سمیت لیٹ گئی۔ اس کی نظریں صوفے پر لیٹے شہریار کے حوالے پر جمی تھی۔ یہ کیسا انسان ہے؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی۔ نہ غصہ کیا نہ جواب دیا، بس چپ چاپ سو گیا۔ کیا یہ واقعی اتنا شریف ہے یا یہ کوئی چال ہے؟ رات بھر زویا کروٹیں بدلتی رہی۔ کمرے میں شہریار کی گہری نیند میں سانس لینے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک دو بار وہ خراٹے لینے لگا تو زویا چڑ کر اٹھ بیٹھی۔ جاہل کہیں کا، سکون سے سونے بھی نہیں دے رہا۔ صبح جب زویا کی آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کی نظر سامنے صوفے پر پڑی تو وہ خالی تھا۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد دروازہ کھلا اور شہریار باہر نکلا۔ وہ نہا کر نکلا تھا اور اس وقت صرف شلوار پہنے ہوئے تھا۔ قمیض اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس کا کسرتی گیلا بدن اور چوڑے شانے دیکھ کر زویا کے منہ سے بے اختیار اوہ نکلا اور اس نے فوراً منہ دوسری طرف کر لیا۔ اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ شہریار نے اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے قمیض پہننے لگا۔ شرمانے کی ضرورت نہیں ابھی بھی، شوہر ہوں تمہارا۔ خیر تیار ہو جاؤ، باہر مہمان عورتیں ولیمے کے لیے جمع ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اور ہاں، وہ دروازے کے پاس رک گیا۔ آج مسکراہٹ چہرے پر سجا کر رکھنا، خاندان کی عزت کا سوال ہے۔ میں نہیں چاہتا کوئی میری بیوی کو بدتمیز کہے۔ اس سے پہلے زویا کوئی جواب دیتی وہ باہر نکل گیا۔ زویا آئینے میں اپنے سرخ چہرے کو دیکھ کر الجھن کا شکار ہو رہی تھی۔ رات والے واقعے اور ابھی کی جھلک نے اس کے ذہن میں شہریار کا جو خاکہ بنایا تھا وہ اس جاہل گنوار کی امیج سے میل نہیں رکھ رہا جو اس نے اپنے ذہن میں تراشا تھا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ باہر سے عورتوں کے ہنسنے اور باتوں کی آوازیں تیز ہو گئی۔ گاؤں کی عورتیں رسمیں منہ دکھائی کے لیے بے چین تھی اور زویا کو اندازہ تھا آج اسے کتنے عجیب و غریب سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وہ بیزاری سے تیار ہونے کے لیے اٹھی مگر ذہن کے کسی کونے میں شہریار کی دی ہوئی وہ عزت اور رات کا سکون ابھی بھی اٹکا ہوا تھا۔ ولیمے کی تقریب زویا کے لیے کسی میدان جنگ سے کم نہیں تھی۔ حویلی کا بڑا ہال گاؤں کی عورتوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ زویا بیچاری صوفے پر سمٹی بیٹھی تھی اور ہر طرف سے نظروں اور سوالوں کی بوچھاڑ جاری تھی۔ ایک بڑی عمر کی خاتون نے زویا کا ہاتھ پکڑ کر اس کی کلائیوں کو ٹٹولا اور منہ بناتے ہوئے بولی، ہائے ہائے، سلمیٰ نے بیٹی کو کیا کھلایا ہے؟ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ ہمارے شہریار کے ساتھ تو یہ بالکل بھی بچی ہی لگ رہی ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، سنا ہے ولایت سے آئی ہے۔ وہاں کی لڑکیاں تو ویسے بھی کام کاج سے بھاگتی ہیں، دیکھنا 2 دن میں ہی بھاگ جائیے۔ زویا کا دل کر رہا تھا کہ چیخ کر سب کو چپ کروا دے۔ اسے ایک گھٹن محسوس ہو رہی تھی، پسینہ اس کی پیشانی پر چمک رہا تھا اور وہ بار بار اپنا بھاری دوپٹہ سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا صبر جواب دے رہا تھا کہ اچانک ہال کے دروازے پر ایک روبدار آواز گونجی، راستہ دیجیے۔ عورتوں میں کھلبلی مچ گئی۔ شہریار وہاں کھڑا تھا، سفید شلوار قمیض اور سیاہ ویسکوٹ میں ملبوس۔ اس کا چہرہ سپاٹ لیکن آنکھوں میں ایک ایسی ہیبت تھی کہ سب خاموش ہو گئیں۔ وہ سیدھا زویا کے پاس آیا۔ زویا نے اسے دیکھا تو پہلی بار اس جاگیردار کی آمد پر سکا سانس آیا۔ شہریار نے اپنا مضبوط ہاتھ آگے بڑھایا، آؤ میرے ساتھ، نانا جان بلا رہے ہیں۔ زویا نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ شہریار کی گرفت سخت اور گرم تھی۔ جیسے اس کا ہاتھ شہریار کے بڑے اور کھردرے ہاتھ میں آیا، زویا کو ایک عجیب سا تحفظ محسوس ہوا۔ وہ اسے ہجوم سے نکال کر باہر لے آیا۔ برآمدے کی کھلی ہوا میں آ کر زویا نے لمبا سانس لیا۔ اس نے ہاتھ چھڑانا چاہا لیکن شہریار نے گرفت ڈھیلی نہیں کی۔ اس نے جھک کر زویا کے کان میں سرگوشی کی، صرف کچھ دیر کا صبر اور ہے بی بی، مسکراہٹ مت چھوڑنا، یہ لوگ باتیں بنانے میں ماہر ہیں۔ زویا نے اس کی طرف دیکھا۔ شہریار کی آنکھوں میں آج طنز نہیں بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور اپنائیت تھی۔ زویا کچھ کہنا چاہتی تھی مگر اس کی قربت نے الفاظ حلق میں روک دیے۔ رات گئے جب وہ کمرے میں واپس آئے تو زویا تھکاوٹ سے چور تھی۔ وہ بنا کچھ کہے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر اپنی جیولری اتارنے لگی۔ شہریار نے دروازہ لاک کیا اور اپنی ویسکوٹ اتار کر کرسی پر رکھی۔ کمرے میں خاموشی تھی لیکن یہ خاموشی اب پہلے جیسی چبھنے والی نہیں تھی۔ اچانک کمرے کی لائٹ چلی گئی، گھپ اندھیرا چھا گیا۔ زویا کو اندھیرے سے وحشت ہوتی تھی۔ وہ گھبرا کر پیچھے مڑی
تو اس کا پاؤں اپنے ہی لہنگے میں الجھ گیا۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ 2 مضبوط بازوؤں نے اسے تھام لیا۔ زویا کا وجود سیدھا شہریار کے سینے سے جا ٹکرایا۔ اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ شہریار کے وجود کی گرمی اور اس کی تیز دھڑکنوں کو صاف محسوس کر سکتی تھی۔ شہریار نے اسے چھوڑنے کی بجائے اپنی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ اس نے زویا کو اپنے حصار میں لے لیا۔ زویا کے ہاتھ بے اختیار شہریار کے بازوؤں پر جم گئے۔ دونوں کے درمیان فاصلہ ختم ہو چکا تھا۔ ڈرو مت، میں ہوں نا۔ شہریار کی بھاری اور سرگوشی نما آواز زویا کے چہرے کے بالکل قریب ابھری۔ اس کی سانسیں زویا کی پیشانی کو چھو رہی تھی۔ زویا کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا شہریار بھی سن لے گا۔ وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، لیکن اس کے جسم نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ ایک عجیب سی مقناطیسی کشش تھی جو اسے شہریار کی طرف کھینچ رہی تھی۔ شہریار نے آہستہ سے اپنا ایک ہاتھ زویا کی کمر پر اور دوسرا اس کے رخسار پر رکھا۔ اس کی انگلیوں کی پورے زویا کی جلد پر جلن پیدا کر رہی تھی۔ شہریار نے اپنا چہرہ نیچے جھکایا۔ زویا کی سانسیں اٹک گئی۔ تمہاری یہ خوشبو مجھے پاگل کر رہی ہے، شہریار نے اس کے کان کے پاس جھک کر کہا اور اپنے ہونٹ زویا کی گردن کے قریب رکھ دیے۔ زویا کے جسم ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہ پہلا موقع تھا جب اس نے شہریار کو روکا نہیں۔ شہریار کے ہونٹوں نے نرمی سے اس کے ماتھے کو چھوا، پھر اس کی آنکھوں کو، اور پھر آہستہ آہستہ نیچے سرکتے ہوئے اس کے رخسار تک آیا۔ اس کی لمس میں بلا کی شدت اور تپش تھی۔ شہریار نے زویا کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں بھرا اور اندھیرے میں اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ کیا اب بھی میں تمہیں گنوار لگتا ہوں زویا؟ زویا کے ہونٹ کپ کپ آئے، لیکن کوئی لفظ نہیں نکلا۔ دونوں کے ہونٹوں کے درمیان صرف ایک سانس کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ ماحول میں جذبات کی گرمی عروج پر تھی کہ اچانک جنریٹر چل پڑا اور کمرہ روشنی سے نہا گیا۔ زویا ہڑبڑا کر ایک دم پیچھے ہٹی۔ اس کا چہرہ سرخ انگارہ ہو رہا تھا اور سانسیں بے ترتیب تھیں۔ شہریار وہیں کھڑا رہا۔ اس کے لبوں پر ایک شرارتی اور فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ جان چکا تھا کہ برف پگھلنی شروع ہو گئی ہے۔ سو جاؤ، تھک گئی ہوگی۔ شہریار نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا اور صوفے کی طرف بڑھ گیا۔ زویا اپنی جگہ پر مجسمہ بنی کھڑی رہی۔ اس کا ہاتھ ابھی بھی اپنے رخسار پر تھا، جہاں کچھ لمحے پہلے شہریار کا لمس موجود تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اس دیہاتی شخص سے نفرت کر رہی ہے یا اس کی قربت اسے کوئی نیا راستہ دکھا رہی ہے۔ حویلی کی 4 دیواری میں بند زویا کا دم گھٹ رہا تھا۔ 2 دن تو وہ کسی نہ کسی طرح کمرے میں بند رہی، مگر تیسرے دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اب کسی سے نہیں ملے گی۔ اس نے سر میں شدید درد کا بہانہ بنایا اور لحاف اوڑھ کر لیٹ گئی۔ مومانی اور سلمہ بیگم 2-3 بار آئیں، حال پوچھا اور چلی گئیں۔ زویا دل ہی دل میں خوش تھی کہ چلو جان تو چھوٹی ان رسمی باتوں سے۔ دوپہر کے وقت دروازہ کھلا اور قدموں کی باری آہٹ سنائی دی۔ زویا نے آنکھیں موندے رکھی تاکہ آنے والے کو لگے کہ وہ سو رہی ہے، مگر وہ آہٹ اس کے بیڈ کے بالکل قریب آ کر رکی۔ ایک جانی پہچانی مردانہ خوشبو نے اس کی نتھنوں کو چھوا۔ ڈرامہ ختم ہو گیا ہو تو یہ دیکھ لو، شہریار کی بھاری آواز پر زویا کو مجبوراً آنکھیں کھولنی پڑی۔ وہ بیڈ کے سرہانے کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک شاپر تھا۔ زویا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ شہریار نے شاپر اس کی گود میں پھینکا۔ زویا نے حیرت سے کھولا تو اندر اس کی پسندیدہ برانڈ کی ڈارک چاکلیٹ اور کچھ فیشن میگزینز تھے۔ زویا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ سکتے کے عالم میں کبھی چاکلیٹس کو دیکھتی اور کبھی شہریار کو۔ تمہیں کیسے پتا کہ مجھے یہ پسند ہے؟ اس کی آواز میں جھجک تھی۔ شہریار کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا اور ٹانگ پر ٹانگ جما لی۔ اس کے لبوں پر وہی پراسرار مسکراہٹ تھی۔ میں نے کہا تھا نا زویا بی بی، شوہر ہوں تمہارا، اگر اپنی بیوی کی پسند ناپسند کا ہی نہیں پتا ہوگا تو حق کیسے ادا کروں گا؟ شہر گیا تھا، سوچا تمہارے لیے لیتا ہوں، شاید اس سے تمہارا سر درد ٹھیک ہو جائے۔ اس نے سر درد پر خاص زور دیا تھا، جس سے زویا کو سمجھ آ گئی کہ اس کی چوری پکڑی گئی ہے۔ وہ شرمندہ ہونے کی بجائے چڑ گئی۔ مجھے تمہاری ہمدردی نہیں چاہیے، میں بور ہو رہی تھی اس لیے لیٹی ہوئی تھی۔ شہریار اپنی جگہ سے اٹھا۔ بور ہو رہی ہو تو چلو میرے ساتھ، کھلی ہوا میں طبیعت بحال ہو جائے گی۔ تیار ہو جاؤ، میں گاڑی نکال رہا ہوں۔
میں کھیتوں میں نہیں جاؤں گی، وہاں دھول مٹی ہے، زویا نے احتجاج کیا۔ شہریار نے مڑ کر اسے ایک سخت نظر سے دیکھا۔ میں پوچھ نہیں رہا، بتا رہا ہوں۔ 5 منٹ ہیں تمہارے پاس۔ اس کے لہجے میں ایسی حکمیت تھی کہ زویا چاہ کر بھی انکار نہ کر سکی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے تیار ہونے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ شہریار کی جیپ میں بیٹھی ہچکولے کھا رہی تھی۔ جیپ کھیتوں کے درمیان کچے راستے پر رک گئی۔ چاروں طرف ہریالی تھی اور ٹیوب ویل کا پانی بہہ رہا تھا۔ شہریار اترا اور اس نے زویا کو بھی اترنے کا اشارہ کیا۔ زویا ناک پر دوپٹہ رکھ کر اتری۔ شہریار اسے لے کر فصلوں کے درمیان پگ ڈنڈی پر چلنے لگا۔ زویا نے دیکھا وہاں کام کرنے والے کسان شہریار کو دیکھتے ہی احترام سے کھڑے ہو جاتے۔ شہریار ان سے پنجابی میں فصلوں کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اس وقت وہ زویا کو کوئی ان پڑھ گوار نہیں بلکہ ایک بادشاہ لگ رہا تھا جو اپنی سلطنت کا دورہ کر رہا ہو۔ ادھر آؤ۔ شہریار نے اسے پانی کے نالے کے قریب بنایا۔ زویا سنبھل کر چل رہی تھی مگر گیلی مٹی پر اس کا پاؤں پھسل گیا۔ زویا سیدھا پانی میں گرنے ہی والی تھی کہ شہریار نے بجلی کسی تیزی سے اسے کمر سے تھام لیا۔ جھٹکا اتنا زوردار تھا کہ زویا کا پورا وجود شہریار کے سینے سے جا ٹکرایا۔ وقت جیسے وہیں تھم گیا۔ شہریار نے اسے گرنے سے بچا لیا تھا لیکن چھوڑا نہیں۔ اس کا ایک ہاتھ زویا کی کمر پر مضبوطی سے جمع ہوا تھا اور دوسرا اس کے کندھے پر۔ دونوں کے چہرے بالکل قریب تھے۔ زویا کو شہریار کے سینے کی سختی اور تپش اپنے وجود میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے گھبرا کر شہریار کی قمیض کو مٹھیوں میں جکڑ لیا۔ شہریار کی آنکھیں زویا کے چہرے پر جمی تھی۔ اس کی نگاہیں زویا کے ہونٹوں سے ہوتی ہوئی اس کی آنکھوں تک گئی۔ ان آنکھوں میں اب ایک ایسا نشہ تھا جس نے زویا کو بے بس کر دیا۔ دھیان سے، یہ مٹی اپنے لوگوں کو پہچانتی ہے، پرایوں کو گرا دیتی ہے۔ شہریار نے سرگوشی کی۔ اس کا چہرہ زویا کے اتنا قریب تھا کہ بولتے وقت اس کے ہونٹ تقریباً زویا کے ماتھے کو چھو رہے تھے۔ زویا کا دل اس کے سینے میں کسی پرندے کی طرح پھڑپڑا رہا تھا۔ اس قربت میں ایک عجیب سی آگ تھی جو اس کی رگوں پہ سرایت کر رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ شہریار اسے چھوڑ دے مگر ساتھ ہی ایک انجانی خواہش تھی کہ یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ شہریار نے اپنی گرفت مزید سخت کر لی۔ اس نے زویا کو اپنے ساتھ اتنا بھینچ لیا کہ دونوں کے درمیان ہوا کا گزر بھی ممکن نہیں رہا۔ زویا کو شہریار کے جسم کی خوشبو اور پسینے کی مہک عجیب طور پر اچھی لگنے لگی۔ چھوڑو مجھے، کوئی دیکھ لے گا، زویا نے کمزور آواز میں کہا جس میں انکار کم اور التجا زیادہ تھی۔ شہریار نے ہلکا سا کہا لگایا جو زویا کے کان کے بالکل قریب گونجا۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہونٹ زویا کے کان کی لوک کے پاس رکھے۔ دیکھنے دو، میری بیوی ہو، کوئی گناہ نہیں کر رہا۔ اس نے نرمی سے زویا کو سیدھا کھڑا کیا مگر ہاتھ اب بھی اس کی کمر پر تھا۔ زویا کے گال تمتمانے لگے۔ وہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ چلو تمہیں ٹریکٹر دکھاتا ہوں۔ شہریار نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے کھینچتا ہوا ٹریکٹر کی طرف لے گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے زویا کو کمر سے پکڑ کر کسی بچے کی طرح اٹھایا اور ٹریکٹر کی اونچی سیٹ پر بٹھا دیا۔ زویا اس اچانک عمل پر حیران رہ گئی۔ شہریار خود دوسری طرف سے چھلانگ لگا کر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ جب ٹریکٹر چلا اور ٹھنڈی ہوا زویا کے چہرے سے ٹکرائی تو اس کے اندر کی ساری گھٹن ختم ہو گئی۔ اس نے کن آنکھیوں سے شہریار کو دیکھا جو مضبوط ہاتھوں سے اسٹیئرنگ سنبھالے ہوئے تھا۔ اس کے بازوؤں کی مچھلیاں حرکت کرتی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ زویا کو پہلی بار احساس ہوا کہ مردانہ وجاہت دراصل سوٹ بوٹ میں نہیں بلکہ اس طاقت اور اعتماد میں ہے۔ شہریار نے اسے دیکھ کر آنکھ دبائی۔ کیسا لگا میرا دیس؟ زویا مسکرا دی۔ یہ اس کی پہلی سچی مسکراہٹ تھی۔ برا نہیں ہے۔ شہریار ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی میں زویا کے لیے ایک جیت کا پیغام تھا۔ زویا نے سوچا شاید یہ سودا اتنا بھی گھاٹے کا نہیں جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ کھیتوں کی ہریالی اور شہریار کی قربت نے اس کے دل میں جمی برف کو تیزی سے پگھلانا شروع کر دیا۔ گاؤں میں گزرے وہ چند ہفتے زویا کی زندگی کے یادگار ترین دن بن چکے تھے۔ شہریار کی محبت اور توجہ نے اس کے دل میں جمی نفرت کی برف کو کافی حد تک پگھلا دیا تھا۔ نانا جان کی طبیعت اب خطرے سے باہر تھی اور حویلی کا ماحول خوشگوار ہو چکا تھا۔ لیکن اب زویا کی واپسی کا وقت آن پہنچا۔ اس کی چھٹیاں ختم ہو رہی تھی اور لندن میں اس کے کچھ ضروری کام ادھورے تھے۔ ایک شام نانا جان نے زویا اور شہریار کو اپنے کمرے میں بلایا۔
وہ ویل چیئر پر بیٹھے تھے مگر چہرے پر بشاشیت تھی۔ بیٹی، اب تم جا رہی ہو تو میں چاہتا ہوں شہریار بھی تمہارے ساتھ جائے۔ تمہاری ماں میرے پاس رہے گی اور یہاں کا کام ماموں سنبھالیں گے۔ شہریار وہاں جا کر کچھ نئے کاروباری مواقع دیکھے گا اور تمہارا خیال بھی رکھے گا۔ نانا جان کا فیصلہ اٹل تھا مگر زویا کے دل میں ایک دم سے پرانی گھبراہٹ جاگی۔ اس نے چور نظروں سے شہریار کو دیکھا جو ہمیشہ کی طرح پرسکون تھا۔ زویا کو شہریار سے محبت تو ہونے لگی تھی لیکن لندن کا ماحول بالکل مختلف تھا۔ اس کے ذہن میں فوراً اپنے ماڈرن اور فیشنیبل دوستوں کا خیال آیا۔ وہ سوچنے لگی کہ شہریار وہاں کیسے ایڈجسٹ کرے گا۔ اس کا دیہاتی لہجہ، اس کا لباس اور اس کے طور طریقے۔ زویا کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں اس کے دوست شہریار کا مذاق نہ اڑائیں اور اسے شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ رات کو کمرے میں پیکنگ کے دوران زویا خاموش اور الجھی ہوئی تھی۔ شہریار نے محسوس کر لیا۔ وہ اس کے پیچھے آیا، نرمی سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے۔ کیا بات ہے؟ شوہر کو ساتھ لے جانے پر خوش نہیں ہوں؟ زویا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ شہریار کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ زویا نے نظریں جھکا لی۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بس سوچ رہی ہوں کہ آپ وہاں کیسے رہیں گے۔ وہاں کا کلچر، وہاں کے لوگ بہت الگ ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ وہاں بور ہو جائیں گے۔ شہریار نے اس کی تھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھایا۔ تم ساتھ ہوگی تو بوریت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ویسے بھی مجھے چیزیں سیکھنے میں دیر نہیں لگتی۔ اس نے زویا کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ زویا کا توازن بگڑا اور وہ سیدھا اس کے سینے پر لگی۔ شہریار نے دونوں بازو اس کے گرد حمائل کر لیے۔ زویا کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ ویسے تم فکر مت کرو، میں تمہاری ناک نہیں کٹنے دوں گا۔ شہریار نے سرگوشی کرتے ہوئے اپنا چہرہ زویا کی گردن کے خم میں چھپا لیا۔ اس کی گرم سانسیں زویا کی جلد کو چھو رہی تھی۔ زویا نے مدہوش ہو کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ شہریار نے نرمی سے اس کی گردن پر بوسہ دیا جس سے زویا کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ شہریار کے بالوں میں الجھا دیے۔ شہریار، زویا کے لبوں سے بس اتنا ہی نکلا۔ شہریار نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ جانتا ہوں تم ڈر رہی ہو زویا، لیکن مجھ پر بھروسہ رکھو۔ یہ کہہ کر اس نے بڑی شدت سے زویا کے لبوں کو چھوا۔ یہ لمس تسلی بھی تھا اور ملکیت کا دعویٰ بھی۔ زویا نے اپنی ساری پریشانیاں بھلا کر خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ اس رات ان کے درمیان الفاظ کم اور قربت کی زبان زیادہ بولی گئی۔ اگلے 2 دن سفر کی نظر ہو گئے۔ جب وہ لندن ہیتھرو ایئرپورٹ پر اترے تو زویا کا موڈ فوراً تبدیل ہو گیا۔ یہاں کی ٹھنڈی ہوا اور تیز رفتار زندگی نے اسے واپس اسی پرانی زویا میں بدل دیا جو اپنی سوشل لائف کے بارے میں بہت حساس تھی۔ اپارٹمنٹ پہنچتے ہی زویا نے شہریار کو ہدایت دینا شروع کر دی۔ دیکھیں شہریار، یہاں کوئی کسی کے معاملے میں ٹانگ نہیں اڑاتا۔ میرے دوست بہت اوپن مائنڈڈ ہے، آپ ان کی باتوں کا برا مت مانیے، اور پلیز جب ہم باہر جائیں تو آپ کوشش کیجئے کم بولیں، میں سنبھال لوں گی۔ شہریار نے اپنا کوٹ صوفے پر ڈالا اور مسکرا کر اسے دیکھا۔ جو حکم سرکار، یعنی میں گونگا بن کر رہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، بس آپ کو انگلش نہیں آتی نا تو مشکل ہو جائے گی، زویا نے جھجکتے ہوئے کہا۔ شہریار نے کوئی جواب نہیں دیا، بس کندھے اچکا کر کچن کی طرف بڑھ گیا پانی پینے کے لیے۔ زویا کو لگا شاید اسے برا لگا ہے، لیکن اسے یہ کہنا ضروری لگا۔ اگلی صبح زویا نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے شہریار کا حلیہ تبدیل کرنا ہوگا۔ وہ اسے زبردستی ایک مہنگے شاپنگ مال میں لے گئی۔ شلوار قمیض یہاں نہیں چلے گا شہریار، آپ کو کچھ پینٹ شرٹس اور سوٹ لینے ہوں گے۔ شہریار نے خاموشی سے اس کی بات مانی۔ زویا نے اپنی پسند کے کچھ مہنگے سوٹ اور شرٹس منتخب کی اور شہریار کو ٹرائی روم میں بھیج دیا۔ زویا باہر کھڑی بے چینی سے ناخن چبا رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ دیہاتی جسم پر یہ جدید کپڑے کیسے لگیں گے۔ کچھ دیر بعد ٹرائی روم کا دروازہ کھلا۔ زویا نے سر اٹھایا، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سامنے شہریار کھڑا تھا۔ گہرا نیلا 3 پیس سوٹ اس کے کسرتی بدن پر ایسے جچ رہا تھا جیسے کسی ماہر درزی نے خاص اسی کے لیے سیا ہو۔ سفید شرٹ کے اوپر کوٹ کے بٹن بند کرتے ہوئے وہ کسی انٹرنیشنل ماڈل سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی وہ روایتی مونچھیں جو گاؤں میں اسے جاگیردار بناتی تھی اب اس سے ایک انتہائی پرکشش اور مردانہ وجاہت دے رہی تھی۔ شہریار نے زویا کے حیران چہرے کو دیکھ کر آئینہ دیکھا اور اپنی ٹائی درست کی۔ تھوڑا تنگ ہے کندھوں سے، مگر تمہاری پسند ہے تو چل جائے گا۔ زویا کے دل کی دھڑکن ایک بار پھر بے ترتیب ہو گئی۔
وہ چل کر اس کے قریب آئی اور غیر ارادی طور پر بڑھ کر اس کے کوٹ کا کالر ٹھیک کرنے لگی۔ آپ بہت، اسے لفظ نہیں مل رہا تھا۔ شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہارٹ سے لگایا اور شرارتی انداز میں آنکھ ماری۔ بہت اچھے لگ رہے ہیں یا بہت برے؟ شہریار کا انداز اتنا پر اعتماد اور سٹائلش تھا کہ وہاں سے گزرنے والی چند انگریز خواتین بھی مڑ مڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ زویا کو اچانک شدید جلن محسوس ہوئی۔ اس نے فوراً شہریار کا بازو پکڑ لیا۔ ٹھیک لگ رہے ہیں، چلیں اب، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ شہریار نے زویا کی اس جلن کو محسوس کیا اور مسکرا دیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ زویا اب اس کے سحر میں پوری طرح گرفتار ہو چکی ہے، بس اپنی انا کے خول سے باہر نکلنا باقی ہے۔ مال میں نکلتے وقت زویا کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ وہ اب شرمندہ نہیں بلکہ قدرے محتاط تھی کہ کوئی اس کے شوہر پر نظر نہ ڈالے۔ لیکن اصل امتحان ابھی باقی تھا، کیونکہ نتاشا کی پارٹی کی دعوت نامہ اس کے فون پر آ چکا تھا۔ لندن کی سرد شام میں نتاشا کے گھر ہونے والی پارٹی کا ماحول انتہائی پر رونق اور پرشور تھا۔ زویا سیاہ رنگ کے ساڑی نما گاؤن میں ملبوس تھی اور اس کے ساتھ گہرے نیلے سوٹ میں ملبوس شہریار کسی یونانی دیوتا کی طرح لگ رہا تھا۔ زویا کا دل حلق میں دھڑک رہا تھا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نتاشا اور اس کا گروپ کتنا منہ پھٹ ہے۔ گاڑی سے اترتے وقت زویا نے آخری بار شہریار کو بازو کو دبوچ کر تاکید کی، دیکھیں شہریار، پلیز آپ خاموش رہیے گا اور صرف مسکراتے رہیے گا۔ اگر کوئی انگریزی میں سوال کرے تو مجھے جواب دینے دیجیے گا، میں نہیں چاہتی کہ کوئی آپ کے لہجے کا مذاق اڑائے۔ شہریار نے اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھا اور ایک ہلکی سی پراسرار مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ فکر نہ کرو بیگم، تمہاری عزت میری عزت ہے۔ اندر داخل ہوتے ہی تیز موسیقی اور کہکہوں نے ان کا استقبال کیا۔ نتاشا اپنے دوستوں کے جھرمٹ میں کھڑی، زویا کو دیکھتے ہی وہ آگے بڑھی۔ اس کی نظریں فوراً شہریار پر جم گئی۔ شہریار کی وجاہت اور شخصیت نے ایک لمحے کے لیے سب کو متاثر کیا، لیکن جیسے ہی نتاشا کو یاد آیا کہ یہ وہی دیہاتی کزن ہے جس کا ذکر زویا کرتی تھی، اس کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ اوہ مائی گاڈ زویا، یہ ہے وہ تمہارا کزن جس سے تم نے مجبوری میں شادی کی؟ نتاشا نے جان بوجھ کر اونچی آواز میں کہا تاکہ سب سن سکے۔ زویا شرم سے سرخ ہو گئی۔ اس نے جلدی سے تعارف کروایا، ہاں یہ شہریار ہے۔ نتاشا کے ساتھ کھڑے ایک لڑکے نے جس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس پکڑا ہوا تھا، شہریار کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور انتہائی تیزی اور مشکل برطانوی لہجے میں سوال کیا، تو مسٹر شہریار، سنا ہے آپ پاکستان کے کسی گاؤں سے ہیں؟ کیا آپ وہاں بھینس چراتے ہیں یا صرف ٹریکٹر پر بیٹھ کر وقت گزارتے ہیں؟ ہمیں بتائیں کہ دیہاتی زندگی کیسی ہوتی ہے۔ کیا وہاں بجلی پہنچ گئی یا ابھی بھی لالٹین جلاتے ہیں؟ سب دوست زور سے ہنس پڑے۔ زویا کا خون کھولنے لگا۔ وہ شہریار کے ڈھال بن کر آگے آنے ہی والی تھی کہ شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے روک دیا۔ شہریار نے اپنا ہاتھ کوٹ کی جیب میں ڈالا، سیدھا کھڑا ہوا اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی شائستہ اور روانی والی آکسفورڈ انگلش میں جواب دیا، دلچسپ سوال مسٹر، لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ کا زرعی معیشت اور گلوبل مارکیٹ کے بارے میں علم بہت محدود ہے۔ جہاں تک ٹریکٹر اور کھیتی کا سوال ہے تو جدید دنیا میں اسے پریسیجن ایگریکلچر کہتے ہیں، جو شاید آپ کی کارپوریٹ نوکری سے زیادہ پیچیدہ سائنس ہے۔ محفل میں سناٹا چھا گیا۔ نتاشا کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ زویا حیرت کے مارے پتھر کی ہو گئی۔ یہ وہ انگریزی نہیں تھی جو عام لوگ بولتے ہیں، یہ خالص برطانوی اشرافیہ کا لہجہ اور الفاظ کا چناؤ تھا۔ شہریار رکا نہیں، اس نے مسکراتے ہوئے بات جاری رکھی، اور جہاں تک گاؤں کی بات ہے، میں نے مانچسٹر یونیورسٹی سے زرعی سائنسز میں ماسٹرز کرنے کے بعد خود فیصلہ کیا کہ میں واپس جا کر اپنی زمینوں پر جدید ٹیکنالوجی استعمال کروں گا۔ میں اپنی مٹی کا بادشاہ ہوں، کسی ملٹی نیشنل کمپنی کا غلام نہیں۔ شہریار نے بات ختم کی تو وہاں موجود کئی لوگوں نے بے اختیار تالیاں بجائی۔ وہ لڑکا جو مذاق اڑا رہا تھا اب شرمندگی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ نتاشا فوراً رویہ بدل کر شہریار سے متاثر ہو کر بزنس کارڈ مانگنے لگی۔ زویا ایک کونے میں کھڑی اسے تک رہی تھی۔ اس کا دماغ چکرا رہا تھا۔ یہ وہ شہریار نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی، یہ تو کوئی اور ہی شخص تھا۔ شہریار نے زویا کی طرف دیکھا اور شوخ انداز میں آنکھ مارتے ہوئے گلاس اٹھا کر اسے اشارہ کیا۔ واپسی کا سفر خاموشی میں گزرا۔
زویا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شہریار کو چور نظروں سے دیکھتی۔ اس کے اندر غصہ اور حیرت کی ملی جلی کیفیت تھی۔ اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی زویا کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے اپنا کلچ صوفے پر مارا اور شہریار کی طرف پلٹی۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا، تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم پڑھے لکھے تھے، تم انگلش جانتے تھے، تم نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، اور تم نے مجھے کبھی نہیں بتایا۔ کیوں؟ تاکہ میرا مذاق اڑا سکو، تاکہ مجھے بے وقوف بنا سکو۔ شہریار نے سکون سے کوٹ اتارا اور ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کرتے ہوئے زویا کے قریب آیا۔ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا زویا، تم نے کبھی پوچھا ہی نہیں۔ تم نے مجھے میرے کپڑوں سے جج کیا، تم نے فیصلہ کر لیا کہ شلوار قمیض پہننے والا ہر شخص جاہل ہوتا ہے۔ میں صرف تمہارا وہ تکبر توڑنا چاہتا تھا۔ تم بہت برے ہو شہریار۔ زویا نے روتے ہوئے اس کے سینے پر مکے برسانے شروع کر دیے۔ میں کتنی شرمندہ ہوتی رہی، میں خود کو کوستی رہی، اور تم تماشا دیکھتے رہے۔ شہریار نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اسے قابو کیا۔ اس کی آنکھوں میں اب شوخی نہیں بلکہ شاید شدید جذبات کا طوفان تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے زویا کو اپنے قریب کھینچا اور دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ ہاں میں برا ہوں، بہت برا، لیکن میں وہ ہوں جو تم سے تمہاری سوچ سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ میں چاہتا تھا تم مجھے میرے عہدے یا ڈگری کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے چاہو۔ زویا کی سانسیں اٹک گئیں۔ شہریار کا چہرہ اس کے چہرے کے بالکل قریب تھا۔ اس کی آنکھوں کی تپش زویا کو پگھلا رہی تھی۔ شہریار، زویا نے کچھ کہنا چاہا لیکن شہریار نے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔ یہ بوسہ نرم نہیں تھا، اس میں مہینوں کا صبر، شکایتیں اور دبی ہوئی محبت کا لاوا شامل تھا۔ زویا پہلے ہچکچائی لیکن پھر اس نے شہریار کے بالوں میں انگلیاں پرو کر خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ شہریار کے ہاتھوں نے اس کی کمر کو جکڑ لیا اور اسے اپنے ساتھ بینچ لیا۔ شہریار نے شدت سے اس کے ہونٹوں کو چومتے ہوئے اسے گود میں اٹھا لیا۔ زویا نے اپنی ٹانگیں اس کی کمر کے گرد لپیٹ لی۔ وہ سیدھا اسے بیڈ کے روم میں لے گیا۔ بیڈ پر لٹاتے ہی شہریار اس کے اوپر جھکا۔ زویا کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ پورا کمرہ اس کی گونج سن سکتا تھا۔ شہریار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بھاری آواز میں پوچھا، کیا اب بھی میں گنواہ لگتا ہوں؟ زویا نے نفی میں سر ہلایا اور اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ تم میرے ہو شہریار، صرف میرے۔ شہریار نے دیوانہ وار اس کی گردن اور کندھوں کو اپنے لبوں کی سطح میں لیا۔ اس کا ہر لمس زویا کے جسم میں آگ لگا رہا تھا۔ کمرے کی ٹھنڈک ختم ہو گئی تھی اور وہاں صرف دو جسموں کی تپش باقی تھی۔ شہریار کے مضبوط ہاتھوں نے زویا کے وجود کو ایسے سمیٹا کہ ان کے درمیان کوئی فاصلہ نہ رہا۔ یہ رات ان کے درمیان کی آخری دیوار گرانے والی رات تھی۔ زویا کی ساری انا، سارا غرور شہریار کی محبت کی شدت کے آگے دم توڑ گیا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ ایک مرد کی محبت میں کتنی طاقت اور کتنا سکون ہوتا ہے۔ شہریار نے اسے ہر طرح سے اپنا بنا لیا، اتنی شدت اور جنون کے ساتھ کہ زویا کو اپنی ذات فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ ساری رات اس کے سینے سے لگی رہی، اس کی سانسوں کو اپنی دھڑکنیں بے ترتیب ہوتی۔ اب وہ لندن کی زویا نہیں، وہ شہریار کی زویا تھی۔ اگلی صبح جب سورج کی کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں، زویا کی آنکھ کھلی۔ شہریار ابھی سو رہا تھا، اس کا ایک ہاتھ زویا کے پیٹ پر تھا۔ زویا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور آہستہ سے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اسے اب نہ لندن کی فکر تھی نہ دوستوں کی، اسے اپنا اصل گھر مل گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب اس کا مستقبل وہی ہے جہاں اس کا یہ جاگیردار شوہر ہوگا۔ لندن میں گزری وہ رات زویا اور شہریار کے درمیان حائل تمام فاصلے مٹا چکی تھی۔ اگلی صبح جب زویا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو شہریار کے بازوؤں کے حصار میں پایا۔ وہ جاگ چکا تھا اور بڑی گہری نظروں سے زویا کو دیکھ رہا تھا۔ زویا نے شرما کر نظریں جھکائی تو شہریار نے نرمی سے اس کی تھوڑی اوپر اٹھائی اور اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ تیاری کر لو زویا بیگم، ہمیں آج ہی ٹکٹ بک کروانی ہے، شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا۔ زویا حیرت سے بولی، اتنی جلدی؟ مگر ابھی تو ہمارے پاس 2 ہفتے ہیں۔ شہریار نے اس کے بالوں کی لٹ کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے کہا، مجھے اپنے کھیتوں کی یاد آ رہی ہے اور اب مجھے یقین ہے میرا اصل سکون وہیں ہے۔ میں یہاں کی مصنوعی زندگی میں نہیں رہ سکتا، لیکن فیصلہ تمہارا ہے۔ اگر تم یہاں رہنا چاہتی ہو تو میں رک جاؤں گا۔
زویا نے شہریار کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مضبوط لہجے میں کہا، میرا سکون اب وہاں ہے جہاں آپ ہیں۔ اگر آپ کا دل وہاں ہے تو میرا دل بھی وہیں ہے۔ ہم آج ہی واپس جائیں گے۔ واپسی کا سفر بہت خوشگوار تھا۔ زویا جو آتے وقت رو رہی تھی، اب اس کے چہرے پر ایک الگ ہی چمک تھی۔ جب ان کی گاڑی حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو منظر بدلا ہوا تھا۔ زویا نے گاڑی سے اترتے ہی گہرا سانس لیا۔ اب اسے یہاں کی ہوا سے بدبو نہیں بلکہ مٹی کی سوندھی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ نانا جان صحن میں دھوپ سینک رہے تھے۔ جیسے انہوں نے زویا اور شہریار کو ایک ساتھ مسکراتے ہوئے گاڑی سے اترتے دیکھا، ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ زویا بھاگ کر نانا جان کے پاس گئے، ان کے گلے لگ گئی۔ نانا جان، آپ بالکل ٹھیک کہتے تھے، یہ مٹی اور یہ رشتے انسان کی اصل پہچان ہوتے ہیں۔ نانا جان نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور شہریار کی طرف دیکھ کر فخر سے مسکرائے۔ ماموں اور ممانی بھی ان دونوں کی یہ خوشی دیکھ کر نہال ہو گئے۔ اس کی ماں جو اپنے والد کے پاس ہی رکی ہوئی تھی، بیٹی کو خوش دیکھ کر تسلی میں تھی۔ حویلی میں ایک بار پھر رونق لوٹ آئی تھی۔ رات کے وقت زویا کمرے میں اپنے بال سنوار رہی تھی۔ اس نے آج خاص طور پر سرخ رنگ کا سوٹ پہنا تھا جو شہریار کی پسند تھا۔ شہریار کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ لاک کر کے سیدھا زویا کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ آئینے میں دونوں کا عکس ایک مکمل جوڑے کی تصویر پیش کر رہا تھا۔ شہریار نے پیچھے سے زویا کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے اور اپنا چہرہ اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ اس کی گرم سانسیں زویا کی گردن گھدا رہی تھی۔ آج تم بالکل ایک جاگیردارنی لگ رہی ہو، شہریار نے سرگوشی کی۔ زویا نے مسکرا کر پیچھے مڑ کر اسے دیکھا اور اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ تو کیا میں پہلے نہیں لگتی تھی؟ شہریار نے شرارت سے آنکھ دبائی۔ پہلے تم ایک بگڑی ہوئی ولایتی میم لگتی تھی، مگر اب تم صرف میری لگتی ہو۔ اس نے بات کرتے کرتے زویا کو اپنی طرف کھینچا۔ زویا کا جسم شہریار کے مضبوط وجود سے ٹکرایا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ ختم ہو چکا تھا۔ شہریار کی آنکھوں میں محبت کی شدید طلب دیکھ کر زویا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ زویا، شہریار نے بھاری آواز میں پکارا اور اپنا سر جھکا کر زویا کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لے لیا۔ زویا نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو شہریار کے حوالے کر دیا۔ یہ بوسہ بہت طویل اور شدت بھرا تھا، جس میں ان کی محبت کا اقرار شامل تھا۔ شہریار نے ہاتھوں کی گرفت زویا پر سخت ہوتی گئی اور اسے خود سے جدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زویا نے اپنے بازو شہریار کے گلے میں ڈال دیے اور اس کی قربت کے ہر لمحے کو اپنے اندر جذب کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد جب شہریار نے اسے چھوڑا تو زویا کا سانس پھولا ہوا تھا اور چہرہ سرخ تھا۔ شہریار نے محبت سے اس کے گال کو چھوا۔ تمہاری یہ دھڑکنیں مجھے بتاتی ہیں تمہیں بھی مجھ سے اتنی ہی محبت ہے جتنی مجھے تم سے۔ زویا نے شرماتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ بہت محبت ہے شہریار، اتنی کہ اب میں خود کو آپ کے بغیر ادھورا سمجھتی ہوں۔ شہریار نے اسے گود میں اٹھا لیا اور بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ تو پھر آج اس محبت کا جشن مناتے جاگیردارانہ انداز میں۔ کمرے کی لائٹ بند ہو گئی اور محبت کی ایک نئی داستان رقم ہونے لگی۔ کچھ ماہ بعد کا منظر بالکل بدل چکا تھا۔ شام کا وقت تھا اور سورج مغرب میں ڈوب رہا تھا، جس کی سنہری کرنیں کھیتوں پر بکھری ہوئی تھی۔ ہری بھری فصلیں ہوا میں لہرا رہی تھی۔ کھیتوں کے درمیان ایک بڑا ٹریکٹر کھڑا تھا۔ شہریار ٹریکٹر کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا۔ اس نے سفید قمیض کے اوپر بازو چڑھا رکھے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ٹریکٹر کے مڈ گارڈ پر زویا بیٹھی تھی۔ اس نے سادہ سی شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا جو ہوا سے لہرا رہا تھا۔ وہ لندن والی زویا نہیں تھی، بلکہ گاؤں کے رنگ میں رنگی ایک خوش باش لڑکی تھی۔ شہریار نے ہنستے ہوئے زویا کی طرف دیکھا۔ کیوں بیگم، کیسا لگ رہا ہے ہمارا دیسی سفر؟ زویا نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے جواب دیا، لندن کی لمبی گاڑیوں سے کہیں زیادہ مزیدار۔ یہاں کی کھلی ہوا میں جو سکون ہے وہ وہاں کے اے سی کمروں میں کہاں۔ شہریار نے ٹریکٹر سٹارٹ کیا اور زویا کا ہاتھ تھام لیا۔ زویا نے اپنا سر شہریار کے کندھے پر رکھ دیا۔ سامنے ڈوبتا ہوا سورج ایک امید اور خوشحالی کا پیغام دے رہا تھا۔ نانا جان اور ماموں دور کھڑے ان دونوں کو دیکھ کر خوشی سے ہاتھ ہلا رہے تھے۔ زویا نے شہریار کے ہاتھ کو مضبوطی سے دبایا
اور دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے شہریار جیسا جیون ساتھی دیا، جس نے نہ صرف اسے محبت کرنا سکھایا بلکہ اسے اپنی اصل جڑوں سے بھی جوڑ دیا۔ ٹریکٹر کی آواز اور ان دونوں کے کہکے فضا میں گونج رہے تھے، اور یہی ان کی کہانی کا ایک خوبصورت اور مکمل اختتام تھا۔